السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں آپ کی؟ اب تک ہم نے آلموسٹ آل دا کانسیپٹس کور کر لیے ہیں. یو ول بی ویری کمفرٹیبل بائی ناؤ اینڈ یو آر ان اے پوزیشن ٹو مینیج یور ٹیکس افیئرس. لاسٹ لیکچر میں ہم نے انکم ٹیکس ریٹرن کی بات کی کہ who are the persons who are required to file income tax returns. اس کے علاوہ کچھ persons ہیں جو بات نہیں ہوئی لاسٹ لیکچر میں. There are certain persons who are not required to file return of income. Return of income میں نے جیسے آپ کو بتایا, if a person has income only from salary, salaried income ہے صرف اور کوئی income نہیں ہے, then that person is not required to file return of income. He can file employer's certificate in lieu of return. Return کی بجائے employer certificate submit کیا جا سکتا ہے, provided condition یہ ہے کہ سیلری کے علاوہ کوئی اور سورس آف انکم نہ ہو اس انڈیویجول کا. اس کے علاوہ widows, orphans below the age of 25 اینڈ ڈسیبلڈ پرسنس, ان کے لیے ایکسیپشن ہے لا میں فار ناٹ فائلنگ ریٹرن آف انکم. تو ریٹرن آف انکم میں آپ نے دیکھا پریسکرائبڈ فارم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہ ریٹرن جس فارم پر چاہیں, جس فارمیٹ میں چاہیں آپ سبمٹ کروا دیں. دی فارمز ڈیزائنڈ بائی دا CBR فار دیٹ ویری پرپز, دوز آر ریکوائرڈ ٹو بی یوزڈ بائی. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس ریٹرنس کی ہم نے ڈیٹیل دیکھا کہ ریٹرنس کس طرح سبمٹ کرنی ہے, کنہوں نے سبمٹ کرنی ہے, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, سگنیچرز, ویریفیکیشنز, ڈاکیومنٹس, یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ آف دا ٹیکس لاز, انکم ٹیکس لا میں بہت امپورٹنٹ چیز, دیٹ از دی اسیسمنٹ. اسیسمنٹ از the veracity of the facts, or rather to verify the facts which are given, provided, furnished, filed by the taxpayer. Taxpayer نے جو facts, جو information, جو documents جو provide کیے ہیں, جو file کیے ہیں to the tax authorities, ان کو verify کرنا, ان کی authenticity کو verify کرنا, judge کرنا, اور taxable income اور ٹیکس اکارڈنگ ٹو دا پروویژن آف لا, اس کو دیکھنا کہ ویدر اٹ از اکارڈنگ ٹو لا یا اس میں کوئی انہینسمنٹ یا انکریز کرنے کی ضرورت ہے. تو دیٹ از دی اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کے آپ نے کچھ ٹائپس دیکھیں. آپ نے دیکھا ایک بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ. دیر آر ڈفرینٹ پرسنز ہو آر ریکوائرڈ ٹو فائل دا ریٹرن. اگر ریٹرن فائل نہیں کرتا کوئی تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کیا کرے گی؟ They will ask that person to file a return of income. If otherwise Commissioner wants someone to file a return of income, he can ask that person to file a return of income. He can send a notice that you are required, or according to my information, you are supposed to file return of income, so file a return of income. And after notices, after letters, after pursuance by the Commissioner of Income Tax, a person fails to file a return of income, then what will be done? تو کمشنر اس صورت میں جو انفارمیشن اس کے پاس ہے, جو ریکارڈ اس کے پاس ہے, اس کی روشنی میں اسیسمنٹ کرے. اس کو کہتے ہیں بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ. سو اسٹوڈینٹس, بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ از دی اسیسمنٹ which is made by the Commissioner of Income Tax on the basis of available record information with him. اب یہ کن صورتوں میں ہوگا وہ تمام آپ کو بتا دی گئی. اس کے علاوہ پروویژنل اسیسمنٹ کی بات ہوئی. پروویژنل اسیسمنٹ اسٹوڈینٹس, دیٹ واز ریگارڈنگ امپاؤنڈڈ ایسٹس. اف دا ایسٹس آر امپاؤنڈڈ بائی اینی پروونشل اور دا فیڈرل گورنمنٹ اور ایجنسی, ان کی کسی ایجنسی نے, کسی ادارے نے, کسی ڈپارٹمنٹ نے کوئی ایسٹ اگر امپاؤنڈ کیا ہے تو اس کے انکم کے بارے میں جو اسیسمنٹ کی جائے گی, اے پروویژنل اسیسمنٹ کین بی میڈ
اس کو پروویژنل اسیسمنٹ کہتے ہیں. پھر ہمیں نارمل اسیسمنٹ، یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم، جس کو سیلف اسیسمنٹ اسکیم بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی. بات یہاں سے شروع ہوئی کہ if a complete return is submitted, that will be treated as a tax return, complete return, and that will be treated, if it is complete in all respect, the return submitted by the taxpayer, that will be treated as an assessment order. اب یہ بات ہوگی کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن جو فائل کی، the commissioner will be taken to have made the assessment, the words which have been used. اس کو assessment order سمجھا جائے گا. That will deemed, that will be treated to be an assessment order. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو it is left up to the taxpayer کہ جو بھی taxable income declare کر دیں and that will be treated as taxable income and no assessment will be made. But you again saw about the amendment of assessment. لیکن amendment کے لیے بھی conditions ہیں. Definite information must be available with the Commissioner of Income Tax. اس کے علاوہ audit کی provision. Audit that will be made on the basis of the parameters laid down by CBR. اس کے basis پر audit ہوگا. Audit Commissioner of Income Tax کرے گا، اور audit کے لیے the panels of the chartered accountants, those have been designated by the CBR, اور کسی کو nominate کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ audit کیجیے. So in the light of the audit report, the reassessment can be made, اور tax liability اور taxable income that can be enhanced. تو یہ کچھ بات assessments کے بارے میں ہوئی، returns کے بارے میں ہوئی. ہم common rules کی بات کر رہے تھے. Students common rules میں آپ نے apportionment of deductions کی بات کی، ہم نے fair market value کی بات کی. That would be very much clear to you. اب ایک اور rule ہے، that is the receipt of income. اب یہ receipt of income کیا رول ہوا؟ یہ رول میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ رول فریم کرنے کی ضرورت کیوں ہے. جب کوئی ٹیکسیبل انکم ڈٹرمن کی جائے گی یا ٹیکس اتھارٹیز یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ٹیکسیبل انکم ہے، تو پہلی بات جو پروو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انکم ریسیو بھی ہوئی ہے یا نہیں. whether that income has been received. اب یہاں پر یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے تھرو دس رول کہ ریسیٹ آف انکم آپ کس کو کہیں گے. تو واٹ از دا ریسیٹ آف انکم، یہ رول اس وجہ سے بتائے گا کہ یہ ریسیٹ آف انکم ٹریٹ ہوں گے. دیز آر دا سچویشن دیٹ دیز ول بی کالڈ دا ریسیٹ آف انکم. سو اسٹوڈینٹس آپ دیکھیے کہ کس انکم کو ریسیٹ آف انکم کہا جائے گا کہ یہ انکم جو ہے وصول ہوئی ہے، یہ انکم کسی نے حاصل کی ہے، یہ انکم ڈیرائیو کی، یہ آپ کی انکم. واٹ از دیٹ؟ سلائیڈ پر دیکھیے سیکشن 69 کیا کہتا ہے. A person shall be treated as having received an amount, benefit or perquisites if it is actually received by the person. یہ بات تو سمجھ میں آنے کی ہے کہ آپ کو ایکچولی آپ نے ریسیو کیا تو ریسیٹ آف انکم، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں. اگلی بات ذرا دیکھیے. Applied on behalf of the person at the instruction of the person or under any law. اب یہ کیا بات کہ اگر کوئی اماؤنٹ which was receivable by you آپ نے کہیں سے ریسیو کرنی تھی، آپ یہ انسٹرکشن دے دیتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ تھرڈ پارٹی کو پے کر دیں آپ. واٹ از دس؟ دیٹ از بینگ اپلائڈ آن یور بہاف انڈر یور انسٹرکشن ٹو دی تھرڈ پارٹی. ٹو دی تھرڈ پارٹی وہ پے ہو رہی، آپ کے انسٹرکشن پر پے ہو رہے، آپ تک وہ اماؤنٹ نہیں آئی، بٹ دیٹ واز ریسیویبل بائی یو. دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز ریسیٹ آف انکم بائی یو فار ٹیکس پرپز. ایک تو یہ ہے کہ انڈر یور انسٹرکشن، اسی میں جو دوسری بات کی گئی ہے، اور انڈر اینی لا کے تحت سے یو آر سپوز ٹو پے دی اماؤنٹ آف ٹیکس.
آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا, آپ کی سیلری کو اٹیچ کر لیتے ہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ. آپ کے امپلائر کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کی سیلری ہے یہ ہمیں بھیج دی جائے, جو بھی اماؤنٹ ہے. سے یو ہیو ٹو پے ٹیکس آف ₹50,000 اینڈ یور سیلری از ₹25,000. تو آپ کے 2 مہینے تک سیلری جو ہے وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جاتی رہے. تو یہ انڈر دی آرڈر آف دا کمشنر آف انکم ٹیکس اور انڈر آرڈر آف اینی کورٹ, اگر کسی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور کورٹ یہ آرڈر دیتی ہے یا کوئی اتھارٹی دیتی ہے, تو یہ جو اماؤنٹ ہے آپ کو سیلری نہیں ملی, لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے دیٹ واز یور لائبلٹی اینڈ یو ہیڈ ٹو پے دا ٹیکس. اگر آپ سیلری لے کر وصول کر کے اور ٹیکس پے کر دیتے پھر بھی وہ سیلری آپ کی انکم ہوتی. اب یہ جو اماؤنٹ آپ کے امپلائر نے ٹیکس اتھارٹیز کو ڈپازٹ کروا دی ہے دیٹ از دی ریسیٹ آف انکم بائی یو. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹیکس ایئر میں وہ اماؤنٹ جو ہے ₹50,000 کی جو آپ کو ملی نہیں ہے, that has been applied on your behalf, that will be included in your income. اب اس وضاحت کے بعد, اس ایکسپلینیشن کے بعد, اس بیک گراؤنڈ میں آپ اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو that would be very easy and meaningful for you. اب دیکھیے یہ ریسیٹ آف انکم ہے applied on behalf of the person at the instruction of the person or under any law. تو that will be receipt of income as well. اس کے علاوہ تیسری سچویشن بتائی ہے made available to the person. If an amount has been made available to you, that will be treated as a receipt of income. Say it has been credited to your bank account, that has been made available to you, or an amount is available and you can receive it and you are not receiving it. If that is available to you, that has been made available to you by any means, that will be treated as receipt of income and that will be included in your income. تو یہ کامن رولز کی بات ہو رہی تھی. دس از دا ریسیٹ آف انکم. اس سے آگے ہم چلتے ہیں. واٹ آر دا کامن رولز. نیکسٹ بات ہو رہی ہے ریکوپڈ ایکسپینڈیچر. واٹ از ریکوپڈ ایکسپینڈیچر. ریکوپ ہوتا ہے ریگین. اب ایکسپینڈیچر میں آپ کو سمپل ورڈز میں سمجھا دوں کہ واٹ ریکوپڈ ایکسپینڈیچرز آر. ان اے ٹیکس ایئر یو آر الاؤڈ سم ڈیڈکشن, سم ایکسپینڈیچرز. آپ نے کوئی ڈیپریسیشن کلیم کی, کوئی ایکسپینس کلیم کیا, کوئی لاس کلیم کیا, اینی ایکسپینڈیچر یو ہیو کلیمڈ ان اے ٹیکس ایئر. اس سے کیا اثر ہوتا ہے جب آپ ایکسپینڈیچرز آپ کو الاؤ ہوتے, اس سے آپ کی ٹیکسیبل انکم کم ہو جاتی. سو اسٹوڈینٹس یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے ریکوپڈ ایکسپینڈیچر میں, کہ اگر ایک ٹیکس ایئر میں آپ کو کوئی ایکسپینس الاؤ کیا گیا, یو ہیو کلیمڈ دیٹ ایکسپینس ان ٹیکس ایئر. اگر وہ ایکسپینس سبسیکوینٹلی لیٹر آن ریکور ہو جاتا ہے, آپ کا ایک لون رائٹ آف ہو گیا, آپ نے ایکسپینس کلیم کر لی, لیکن اگلے ٹیکس ایئر میں یو آر ایبل ٹو ریکور دیٹ لون, تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ آپ نے دوبارہ حاصل کر لی ہے, ریگین کر لی ہے. ناؤ دیٹ ول بی ایڈڈ ٹو یور انکم. تو یہ ریکوپڈ ایکسپینڈیچر یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسپینڈیچر آپ کو الاؤ کیا گیا ہے اینڈ دیٹ اماؤنٹ ہیز بین ریگینڈ, وہ اماؤنٹ جو ہے آپ کو حاصل ہو گئی ہے ان اینی شیپ, تو وہ آپ کی دیٹ ول بی ایڈڈ ٹو یور انکم ان دی ٹیکس ایئر in which it is received. یہ ریکوپڈ ایکسپینڈیچر کے بارے میں بات تھی کہ ریکوپڈ ایکسپینڈیچر کیا ہے. جو میں نے آپ کو in a very simple way I have tried to explain it to you تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. باقی جو اس کی سائٹیشن ہے, جو ٹیکنیکل بات ہے, that is before you, that you can see in section 70. تو اس کا مطلب یہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس کرنسی کنورژن کی بات. کرنسی کنورژن کا رول یہ کہتا ہے کہ آل اماؤنٹس فار ٹیکس پرپز آر ٹو بی شون ان روپیز. آپ پر پابندی نہیں, یو کین مینٹین یور اکاؤنٹس ان اینی کرنسی, ان پاؤنڈ اسٹرلنگ, ان US ڈالر, ان جاپنیز ین, اٹ از اپ ٹو یو. لیکن
You will have to convert that into Pak rupees. آپ پاک روپیز میں کنورٹ کریں گے اور اس میں آپ شو کریں گے. اور ریٹ کون سا ہوگا؟ جس ڈیٹ کو آپ وہ اماؤنٹ ریسیو ہو رہی اس ڈیٹ کو واٹ ایور از دی ریٹ آف ایکسچینج ایز پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سرکولر، جو ریٹ آف ایکسچینج ہے آن اے گیون ڈیٹ، اس ریٹ پر آپ اس کرنسی کو کنورٹ کریں گے. دس از دا رول آف دا کرنسی کنورژن. یو کین مینٹین یور اکاؤنٹ ان اینی کرنسی بٹ یو ول ہیو ٹو کنورٹ دیٹ انٹو پاک روپیز، اور ریٹ اس ڈیٹ پر جو آفیشیل ریٹ ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اس ریٹ پر آپ کنورٹ کریں. مارکیٹ ریٹ کی بات نہیں ہو رہی، آفیشیل ریٹ کی بات ہو رہی، تو دیٹ ول بی کنورٹڈ. نیکسٹ اسٹوڈینٹس، سیسیشن آف سورس آف انکم. اب سیسیشن آف سورس آف انکم، اس کا میں ایک آپ کو بتا دوں کہ سیسیشن ہے کیا. ایک سورس آف انکم جو ہے وہ سیز ہو جاتا ہے. سیز کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ کا ایک سورس آف انکم ہے، دیٹ از نو مور اے سورس آف انکم. اب لا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیسیشن آف سورس آف انکم کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کو ٹیکس پرپسز کے لیے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ سیکشن 72 میں کیا کہا گیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. سلائڈ پر دیکھیے گا. ویئر any income is derived by a person in a tax year from any business, activity, investment or other source that has ceased either before the commencement of the year or during the year. وہ source seize ہو گیا جہاں سے آپ کو یہ income ہو رہی. And B, if the income has been derived before the business activity, investment or other source seized, it would have been chargeable to tax under this ordinance. اب پرنسپل جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ how it is to be done. اسے دیکھیے گا. This ordinance shall apply to the income on the basis that the business activity, investment or other source had not ceased at the time the income was derived. اب یہاں پر ٹیکسیشن پرپسز کے لیے کیا بات کی گئی؟ سیسیشن آف سورس آف انکم. سورس آف انکم ختم ہو گیا آپ کے لیے. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ سورس جہاں سے آپ کو انکم حاصل ہو رہی وہ سورس ہی ختم ہو گیا، پھر اس سے اگر انکم ہو رہی ہے آپ کو کوئی، تو دیٹ ول ناٹ بی چارجیبل ٹو ٹیکس. یہ ساری بات کو اس طرح میں آسانی سے آپ کو سمجھاتا ہوں. لیکن اگر وہ سورس تو ایگزسٹ کرتا ہے لیکن آپ کی انکم اس سورس سے ختم ہو گئی، دیٹ ول بی چارجیبل ٹو ٹیکس. سے اے پرسن از امپلائڈ سم ویئر، اس کی امپلائمنٹ وہاں سے ختم ہو جاتی ہے، تو لا یہ کہتا ہے کہ سورس تو ایگزسٹ کر رہا ہے، سورس تو ختم نہیں ہوا. یہ آپ کی امپلائمنٹ ختم ہو گئی ہے، اس لیے اگر ایٹ دی ٹائم آف ڈسچارج فرام سروسز سم اماؤنٹ از ریسیوڈ بائی یو فرام دیٹ سورس، دیٹ ول بی چارج ٹو ٹیکس. آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں کسی کمپنی میں، دیٹ کمپنی ہیز بین لیکویڈیٹڈ. ایز اے ریزلٹ آف لیکویڈیشن اگر آپ کو کوئی اماؤنٹ ملتی ہے تو دیٹ ان دیٹ کیس دیٹ سورس ہیز سیز ٹو ایگزسٹ. وہ سورس ہی نہیں رہا، اس لیے دی اماؤنٹ ریسیوڈ فرام دیٹ سورس دیٹ ول ناٹ بی چارجیبل ٹو ٹیکس. دس از دا رول ریگارڈنگ سیسیشن آف سورس آف انکم. تو یہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ ظاہر لیگل ٹرمینالوجیز کو اس انداز میں سمجھنا دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. سو اسٹوڈینٹس وی موو آن. رولز ٹو پریونٹ ڈبل ڈیریویشن اینڈ ڈبل ڈیڈکشن، یہ سیکشن 73 میں بات ہوئی. آپ نے دیکھا تھا کہ کیش بیسس اور ایکروول بیسس کی بات ہوئی تھی. If an amount is chargeable to tax under the ordinance on the basis that it is receivable، یہ ایکروول بیسس کی بات ہو رہی، تو دوبارہ چارج نہیں ہوگی کہ جب آپ کو ایکچولی ریسیو ہو رہی، تو ڈبل نہیں چارج ہو سکتی. only once that income will be treated. اسی طرح اگر آپ کیش بیسس پر آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ ان اماؤنٹ ٹو بی چارجیبل
when received, it will not be chargeable when receivable. تو بات یہ ہے کہ ایک اماؤنٹ صرف ایک ہی دفعہ چارج ہوگی, ایک ایکسپینڈیچر صرف ایک دفعہ ہی انٹر ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کیش بیسس پر بھی انٹری کر رہے ہیں اور ایکروول بیسس پر بھی کر رہے ہیں. That will be entered only once. These are the rules to prevent double derivation of income and double deduction. کہ نہ تو آپ کی انکم دو دفعہ ایڈ ہو جائے, نہ کوئی ایکسپینڈیچر دو دفعہ کلیم ہو جائے. تو اس کے لیے رولز فریم کیے جائیں. یہ وہ رولز ہیں جس کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بکس آف اکاؤنٹس کیسے مینٹین کریں. So that was about the common rules. اس کے بعد ہم ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ کی طرف موو کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ڈفرینٹ کانسیپٹس آپ نے دیکھے, ڈیفینیشن دیکھی, کمپیوٹیشن آف ٹیکسیبل انکم, کمپیوٹیشن آف ٹیکس. اس کے بعد انکم ٹیکس ریٹرن آپ نے فائل کی, اینڈ آل ٹیکس پیئرز فائل انکم ٹیکس ریٹرنز. پھر ان انکم ٹیکس ریٹرنز کی اسیسمنٹ ہو رہی. اب ایز اے ریزلٹ آف دیز اسیسمنٹس ون پارٹی کین بی این ایگریڈ پارٹی. کوئی اس اسیسمنٹ سے اتفاق نہ کرتا ہو تو اس صورت میں کسی بھی سسٹم میں ایک ایپلیٹ سسٹم ہونا چاہیے. کوئی بھی نظام ہے وہاں اپیل کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. تو اسی طرح ٹیکس لاز میں بھی اپیلز کا ایک پورا طریقہ کار ہے, ایک میتھڈالوجی ہے, ڈفرینٹ فورمز ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں, ان کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کیسے اپیلز فائل کرنی. اپیلز کین بی فائلڈ بائی دا ٹیکس پیئر ایز ویل ایز ٹیکس ڈپارٹمنٹ. آپ اپیل یہ نہ کریں ایگریڈ پارٹی ٹیکس پیئر ہی ہو سکتا ہے. ایک ڈسیشن ہوا وہ ٹیکس پیئر کے حق میں ہو گئے. ناؤ دی اگریڈ پارٹی کین بی دا ٹیکس ڈپارٹمنٹ. سو اینی اگریڈ پارٹی, اس کے لیے اپیل کا ایک سسٹم وہ موجود ہے اس لا. تو پہلی اپیل جو ہے دیٹ کین بی فائلڈ بیفور دا کمشنر آف انکم ٹیکس اپیل. ابھی تک جب ہم بات کرتے رہے ہیں CIT کی بات, کمشنر آف انکم ٹیکس کی بات, وہ ایڈمنسٹریٹو کمشنر, اس کا اپیل سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن ہے. کمشنر اپیلز یہ ایپلیٹ انسٹیٹیوشن ہے, یہ ایپلیٹ فورم. انسٹیٹیوشن تو خیر بڑی بات ہو جائے گی کیونکہ کمشنر اپیلز از دی پارٹ آف دا CBR, یہ اس کا ایک حصہ ہے. تو یہ ایک فورم بنا دیا گیا ہے ود ان دا ڈپارٹمنٹ وچ از فار دا پرپز آف اپیل. دس از اے کمشنر جس کا کام اپیل سننا. فرسٹ فورم از کمشنر انکم ٹیکس اپیلز. یہ اپیل فائل کرنے کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں, ہاؤ دا اپیل کین بی فائل. سب سے پہلی بات, اماؤنٹ آف دا ٹیکس ڈیو دیٹ مسٹ بی پیڈ. جو ڈیو اماؤنٹ ہے ٹیکس کی دیٹ مسٹ بی پیڈ, دین دس اپیل کین بی فائلڈ. So students, appeal shall be filed in prescribed form. ایک prescribed form ہے, فارمیٹ ہے, اس پر آپ اپیل فائل کریں. ویریفیکیشن, وہی ریٹرن میں جو ویریفیکیشن ہے کہ آپ سائن کریں گے, جو پرٹیکولر انفارمیشن جو اس میں دی گئی ہے یو ول ویریفائی کہ یہ ہم ویریفائی کرتے ہیں دیٹ دس انفارمیشن از کریکٹ. دس از کالڈ ویریفیکیشن اینڈ ڈیولی سائن. گراؤنڈ آف اپیلز, اپیلز کے جو گراؤنڈز ہیں, گراؤنڈز یہ ہے کہ آپ کے ان گراؤنڈز پر آپ کا کیا موقف ہے یا آپ کی کیا گریونسز ہیں. ان کو گراؤنڈز آف اپیل کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے, یہ کازز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہم اپیل فائل کر رہے ہیں. These grounds of appeal are very important because the grounds of appeal one mentioned, these cannot be changed. اور نہ ہی کوئی نئے گراؤنڈز پر آپ اپنا کیس کانٹیسٹ کر سکتے. ہاں, اگر کمشنر آف انکم ٹیکس اپیل اجازت دے دے کوئی گراؤنڈ ایڈ کرنے کی, دین دیٹ کین بی ڈن. یہ آپ کی ڈسکریشن نہیں. اب جب آپ اپیل فائل کر رہے ہیں ایز اے ایپلینٹ, جو بھی گراؤنڈز چاہیں آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں, ایڈ کر سکتے ہیں, وہ اس میں آپ کریں. لیکن اگر کوئی گراؤنڈ آپ نے یہاں پر مینشن نہیں کیا تو اس پر آپ کیس کانٹیسٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ کا استحقاق نہیں ہے, یہ آپ کا پریویلیج نہیں. دس از دا ڈسکریشن آف دا کمشنر آف انکم ٹیکس اپیل. اگر وہ آپ کو اجازت دیں تو وہ آپ کو نیا گراؤنڈ ایڈ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں. لیکن آپ نے اپنا رائٹ ختم کر دیا
جہاں تک گراؤنڈ آف اپیل اس میں ہیں انہیں پر آپ کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. پریسکرائبڈ فی، ایک فی پریسکرائب کی گئی ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی فی آپ نے جمع کروانی ہے جب آپ اپیل فائل کر رہے ہوں. یہ جو اپیل ہے اس کے لیے پیریڈ ہے، دیٹ از ود ان 30 days اور دا ڈیٹ آف دی آرڈر اگینسٹ وچ اپیل از فائلڈ. یہ ڈیٹ آف دی آرڈر وہ ہے جس دن اس آرڈر کی سروس ہوئی ہے وہ آپ کو ملا ہے. ڈیٹ آف دی سروس آف دیٹ آرڈر، اس کے 30 days کے اندر اندر یہ اپیل فائل کی جا سکتی. اب اپیل فائل کرنا دیٹ از یور پریولیج. اپیل فائل کرنا کوئی آپ کی کمپلشن نہیں ہے، کوئی آپ کی آبلیگیشن نہیں. اگر آپ اپیل فائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائل کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپیل ود ان 30 days آپ فائل کر سکتے ہیں. اگر یہ پیریڈ الیپس ہو گیا، یہ پیریڈ ختم ہو گیا تو یہ اپیل آپ فائل نہیں کر سکتے. سو اف دا اپیل از ٹو بی فائلڈ دیٹ از ٹو بی فائلڈ ود ان دس پیریڈ جو لا نے آپ کو پرووائڈ کیا. تو اس کے علاوہ پریسکرائبڈ فی کی ہم نے بات کی تھی. تو پریسکرائبڈ فی ان کیس آف اپیل اگینسٹ اسیسمنٹ آرڈر، اگر آپ اسیسمنٹ آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے فی پے کرنی ہے تو دیٹ وڈ بی لیسر آف، یہ دو اماؤنٹس دی ہوئی ہیں، ان میں سے جو کم ہوگی وہ اماؤنٹ پے کرنی. لیسر آف ₹1000 اور 10% آف ٹیکس اسیسڈ. یہ اسیسمنٹ آرڈر کو اگر چیلنج کیا جا رہا ہے، the lesser of these two amounts that will be paid as fee in any other case. یعنی کہ اسیسمنٹ آرڈر کے علاوہ کسی اور وجہ سے آپ نے اپیل فائل کی ہے تو if companies are filing the appeal they will pay ₹1000, for others ₹200. تو اسٹوڈینٹس یہ پریسکرائبڈ فی کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ فی آپ جمع کروانا ضروری ہے. یہ جب بھی کوئی ایپلینٹ ہے جس نے اپیل فائل کرنی ہے، prescribed fee that is to be deposited. اس کے بغیر یہ اپیل جو ہے that cannot be filed. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ when an appeal is filed تو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں کمیشن آف انکم ٹیکس اپیلز کی طرف سے، پھر اس کی باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے، دونوں پارٹیز کا موقف سنا جاتا ہے and then a decision is given by the Commission of Income Tax Appeal. Commission of Income Tax Appeal کیا فیصلہ دے سکتے ہیں؟ دا کمیشن آف اپیل میں کنفرم، جو آرڈر پہلا تھا اسے کنفرم کر دیں، ماڈیفائی اس میں کوئی چینج کر دیں، اور انل اسیسمنٹ آرڈر یا اس کو بالکل ختم کر دیں. یہ جو آرڈر ہے کمیشن آف انکم ٹیکس اپیل کی طرف سے دیٹ مسٹ بی پاسڈ ود ان 3 months آف دا ڈیٹ آف فائلنگ آف اپیل. اپیل فائل کرنے کے 3 مہینے کے اندر کمیشن آف انکم ٹیکس اپیلس کو فیصلہ کرنا ہے. اگر ود ان 3 months کمیشن آف انکم ٹیکس اپیل یہ فیصلہ نہیں کرتے یا آرڈر پاس نہیں کرتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ٹیکس پیئر کو ریلیف دے دیا گیا. تو پراپر ورڈز جو لا میں استعمال کیے گئے ہیں، آرڈر ٹو بی پاسڈ ود ان 3 months آف دا ڈیٹ آف فائلنگ آف اپیل، ادروائز the relief sought by the appellant in the appeal shall be treated as having been given. وہ دیا تو نہیں ہے لیکن لا پرووائڈ کر رہا ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر 3 مہینے میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو جو آپ نے ریلیف میں ریکویسٹ کی ہے وہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ آپ کو مل گیا ہے، that relief has been provided. تو یہ اپیل کی بات تھی، اپیل ٹو دا کمیشنر آف انکم ٹیکس اپیل. اس کے بعد ایک اور فورم ہے جہاں پر اپیل کے لیے آپ جا سکتے ہیں. یہ فرسٹ فورم آف اپیل تھا کمیشن آف انکم ٹیکس اپیل. دین این ایگریڈ پارٹی سے یہاں پر فیصلہ ٹیکس پیئر کے حق میں ہو گیا ہے. تو ایگریڈ پارٹی کون سی ہوگی؟ دیٹ ول بی دا ٹیکس ڈپارٹمنٹ. اب ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا حق ہے کہ وہ چاہیں تو نیکسٹ فورم میں چلے جائیں. نیکسٹ فورم کون سا فورم ہے؟ دیٹ از کالڈ income tax appellate tribunal. So they can move either the taxpayer، فیصلہ ٹیکس پیئر کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ اس فیصلے کے خلاف he can move to the other forum that is income tax appellate tribunal. So either party can move to the next forum that is the income tax appellate tribunal. یہ ITAT کیا ہے، اس کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہ جو appellate tribunal اس کی اپوائنٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، اس کے ایک چیئر پرسن ہوتا ہے.
کچھ جوڈیشل ممبرز ہوتے ہیں, کوئی اکاؤنٹنٹ ممبرز ہوتے ہیں. جوڈیشل ممبرس, اکاؤنٹنٹ ممبرس, اس کی کیا ضرورت ہے؟ جوڈیشل ممبرس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لیگل پوائنٹس, لیگل پروویژنس ان کو دیکھتے ہیں. اکاؤنٹنٹ ممبرس the matters containing to the accounting and other procedural matters, those are looked into by the accountant members. So there are two types of members, judicial members and accountant members جو بینچ میں شامل ہوتے ہیں. آپ جوڈیشل ممبر کون ہو سکتا ہے؟ اکاؤنٹنٹ ممبر, ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ Who can be the judicial member? The person who has exercised the powers of a district judge and is qualified to be a judge of the high court. اگر اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے کسی کی پرسن کی کہ he can be the judge of the high court یا وہ ڈسٹرکٹ جج رہا ہے, he can be the judicial member. To be the judge of the high court, اگر if you are an advocate, you must have a service of 10 years in the high court. Service means the practice. آپ نے 10 سال ہائی کورٹ میں پریکٹس کی ہو, because advocates are not the employee. یہ آپ سلائڈ دیکھیے گا. ڈسٹرکٹ جج اینڈ از کوالیفائڈ ٹو بی جج آف ہائی کورٹ اور از اور ہیز بین این ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ اینڈ از کوالیفائڈ ٹو بی جج آف اے ہائی کورٹ. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی. اکاؤنٹنٹ ممبر کی کیا کوالیفیکیشن ہوگی؟ دا پرسن ہو از این آفیسر آف این انکم ٹیکس گروپ, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا آفیسر ہو, اینڈ ہی شوڈ بی دی آفیسر آف دا گریڈ 21. ہی کین بی دی اکاؤنٹنٹ ممبر. اپیل یہاں پر بھی وہی بات پریسکرائبڈ فارم میں ہوگی, ویریفیکیشن ہوگی, پریسکرائبڈ فی جمع کروائی جائے گی. واٹ از دیٹ پریسکرائبڈ فی؟ ان کیس آف اپیل ان ریلیشن ٹو این اسیسمنٹ آرڈر, اگر اسیسمنٹ آرڈر کے بارے میں ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے تو لیسر آف 2500 روپیز اور 10% آف دا ٹیکس اسیسڈ, ان میں سے جو بھی لیس ہوگا وہ فی آپ کو دینی پڑے گی. ان اینی ادر کیس if appellant is a company 2000 rupees or where appellant is not a company 500 rupees. یہ prescribed fee. اپیل کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہے that is very important, وہاں آپ کو پتا تھا that was the 30 days within the service of the order. جو assessment order اس کی سروس کے 30 days کے اندر آپ اپیل فائل کر سکتے تھے to the commissioner for income tax appeal. یہاں پر یہ پیریڈ ہے within 60 days of the order of the commissioner appeals. یہ 60 days کا پیریڈ یہاں پر دیا گیا ہے. یہاں پر آئی ٹی ٹی کے پاس ایک اور پار ہے جو کہ کمشنر انکم ٹیکس اپیل کے پاس نہیں, کہ یہ ٹیکس کو سٹے بھی کر سکتے کہ یہ ابھی ٹیکس جو ہے اس کو نہ پے کیا جائے, اس کو سٹے کہتے ہیں. بٹ دس سٹے کین ناٹ بی بیونڈ 6 months, 6 مہینے سے زیادہ کا سٹے نہیں ہو سکتا. اپیلیٹ ٹریبیونل اکارڈنگ ٹو دی پروویژنس انہیں ود ان 6 months یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. دے شوڈ میک دا ڈیسیشن ود ان 6 months. پروسیڈنگ اسی طرح ہوتی ہیں, اس کے بعد ڈیسیشن دیا جاتا ہے. یہ جب ڈیسیشن دیا جائے گا تو دیٹ ڈیسیشن از کنویڈ ٹو دا ریسپیکٹو پارٹی. سو اسٹوڈینٹس, اب نیکسٹ فورم کمیشن انکم ٹیکس اپیلس کی بات ہوئی, آئی ٹی اے ٹی کی بات ہوئی, انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹریبیونل. If a party is aggrieved by the decision of the ITAT, then they can move to the high court. ہائی کورٹ میں بھی یہ اپیل جو ہیں those will be heard by a division bench of the high court. اور یہاں پر ٹائم جو ہے that can be filed within 90 days of the communication of the order by the ITAT. یہ اپیلیٹ ٹریبیونل کا جو آرڈر سرو ہوا ہے اس کے 90 days کے اندر this reference can be filed. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپیل کا لفظ کیوں نہیں استعمال کر. دس از اے ریفرنس ٹو اے ہائی کورٹ. اب یہاں پر ہائی کورٹ میں جو ریفرنس فائل کرنا ہے دیٹ ریفرنس ول بی اونلی آن اے کویسچن آف لا. یہاں پر فیکٹس کی بات نہیں ہے, یہاں پہ لا کی بات ہے کہ آپ کو کویسچن آف لا فریم کرنا پڑے گا کہ دیٹ دس از اے کویسچن آف لا اینڈ دیٹ کویسچن آف لا ول بی ریفر ٹو دی ہائی کورٹ. اور ہائی کورٹ اس میں جو بھی فیصلہ دے گی that will be binding on the ITAT. وہ فیصلہ that question جو بھی appellant ہے that can be answered by the high court in affirmative or negative. جو آرڈر ہوتا ہے جس کو ہم ججمنٹ کہتے ہیں, اگر یہ آرڈر ہائی کورٹ کی طرف سے ہے اس کو ججمنٹ کہا جاتا ہے. تو یہ ججمنٹ جو ہے that is conveyed to the ITAT
اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آرڈر کو اکارڈنگلی امینڈ کیجئے جو فیصلہ ہم نے دیا. سو ہائی کورٹ میں جو ڈسیشن ہے دیٹ از آن اے کویسچن آف لا, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ریفرنس ٹو دی ہائی کورٹ. یہ اپیلیٹ سسٹم ہے جو اپیلز کے لیے پرووائڈ کیا گیا ہے لا میں, تو یہ اپیلز آپ فائل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور فورم ہے, یہ اپیلیٹ سسٹم میں تو نہیں, یہ اس کے علاوہ ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے. کہ اگر آپ کا کیس کسی فورم پر سب جوڈس ہے, سب جوڈس کا مطلب ہے کہ زیر سماعت ہے کسی عدالت میں, کسی ٹریبیونل, اینی پارٹی اگر وہ CBR کو اپلیکیشن دیں کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہم چاہتے ہیں, تو اس کے لیے وہ ایک پینل جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. دیٹ از ڈسکرائبڈ کہ وہ پینل کن پر ہوگا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, ایڈوکیٹ, انکم ٹیکس پریکٹیشنر اور ریپیوٹیبل ٹیکس پیئرز, ان کا پینل ہوتا ہے. تو اس پینل کو ریفر کر دیتے. پینل کی ریکمنڈیشنز آتی ہیں, CBR ان ریکمنڈیشنز پر جو ایکشن لینا چاہے اس کو کنسیڈر کرتا ہے اور اپنی رپورٹ جو ہے وہ اس ٹریبیونل کو, اس فورم کو بھیج دیتے. اب دس از دا ڈسکریشن آف دی کورٹ. اور یہاں پر یہ بھی بات کی گئی ہے کہ اگر ٹیکس پیئر جس نے یہ اپلیکیشن دی تھی کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہونا چاہیے, اگر وہ اس سے ایگری نہیں کرتا CBR کی ریکمنڈیشنز, اور وہ اپنے کیس کو جاری رکھنا چاہتا ہے ان دا ریسپیکٹو ٹریبیونل اور کورٹ, تو یہ اس کی ڈسکریشن ہے, ہی کین ڈو دیٹ. تو یہ کوئی بائنڈنگ چیز نہیں ہے, بٹ دیٹ کین آلسو بی اویلڈ آف, یہ بھی ایک طریقہ ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. نیکسٹ بات ہے کلیکشن اینڈ ریکوری آف ٹیکس. اب آپ نے دیکھا کہ ٹیکس بھی لگ گیا, ٹیکس آپ کا اسیسمنٹ آرڈر بھی ہو گیا. اگر آپ سوچتے ہوں کہ کچھ سارا کچھ آ گیا, آرڈر آ گیا, آپ ٹیکس پے نہ کریں تو اس کا کیا ہوگا؟ پہلی تو بات ہے آپ نے کلیکشن کیسے کرنا ہے, اس کی ریکوری کیسے کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ڈیو ڈیٹ فار پیمنٹ کیا ہے. آن دا ڈیو ڈیٹ فار فرنیشنگ دا ریٹرن, آپ کے ریٹرن فائل کرنے کی جو ڈیو ڈیٹ ہے دیٹ از دا ڈیو ڈیٹ. یا اگر آپ کو کوئی اسیسمنٹ آرڈر کا نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ ٹیکس ڈیو ہے, یہ آپ پے کریں, تو ود ان دی 30 days آف دا نوٹس, وہ جو نوٹس ملا ہے اس کی سروس کے 30 دن کے اندر اندر وہ آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے, دیٹ اماؤنٹ شوڈ بی پیڈ. اب یہ ریکوری کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ تو ڈیو ڈیٹ کی بات ہے. ریکوری آف ٹیکس آؤٹ آف دا پراپرٹی اینڈ تھرو اریسٹ آف دا ٹیکس پیئر, یہ ریکوری اس طرح ہو سکتی. موویبل اور اموویبل پراپرٹی وہ اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس سے کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو وہ ٹیکس پیئر کو اریسٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ریسیور اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مینیج کرے ان افیئرس کو. پرسن از اپوائنٹڈ بائی دی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کہ یہ ریسیور ہیں, وہ تمام مینجمنٹ کریں اس کے بزنس کی, اس کے کام کی, اور وہاں سے جو اماؤنٹ ریسیو کر رہے ہوں گے اس سے ٹیکس کی اماؤنٹ بھی پے کرتے رہیں. تو باقی آپ کو بتایا کہ اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن دس پیریڈ ول ناٹ ایکسٹینڈ مور دین 6 months. یہ پیریڈ ہے 6 months کا, جہاں تک کسی کو اریسٹ رکھا جا سکتا ہے ریگارڈنگ دا ریکوری آف ٹیکس. ریکوری آف ٹیکس بائی ڈسٹرکٹ آفیسر, یہ لا میں پرووائڈ کیا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو کے پاس اختیار ہے فار ریکوری ایز ایریئرز آف لینڈ ریونیو. تو کمشنر آف انکم ٹیکس جو اس کے پراپرٹیز ہیں اور اماؤنٹ آف دا ٹیکس ڈیو, یہ سب ڈیٹیلز کمشنر آف انکم ٹیکس ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو کو بھیجے گا, اینڈ اٹ از ہز ریسپانسبلٹی ٹو کلیکٹ دا ٹیکس as areas of land revenue. Collection of tax in case of private companies and association of persons. اب آپ کہیں گے کمپنی ہے, کمپنی میں who is responsible, کس سے ریکور کریں گے؟ سو اسٹوڈینٹس یہاں پہ ایوری ڈائریکٹر, شیئر ہولڈر وہ ریسپانسبل ہوگا. اسی طرح ایسوسیشن آف پرسن اگر AOP سے ریکور نہیں ہوتی, اگر کسی سے ممبر سے ڈیو ہے, ایسوسیشن آف پرسن ول بی ریسپانسبل فار دیٹ, تو اس AOP سے آپ ریکور کر سکتے ہیں اگر کسی ممبر سے ڈیو. کلیکشن آف ٹیکس ان کیس آف پرائیویٹ کمپنیز کی بات آپ کو بتا دیں کہ آپ اس طرح کلیکٹ کریں گے. ممبرس شیئر ہے تو وہ AOP سے آپ کلیکٹ کریں گے, تو یہ اس طرح جو ہے ریسپانسبلٹی آف دا ایسوسیشن آف پرسنز ممبر شیئرز تک ہوگی. اس کے بعد لیکویڈیٹرز کی بات, وائنڈنگ اپ ہو جاتی ہے کسی کمپنی کی. پہلی تو بات یہ کہ لیکویڈیٹرز کون کون ہیں. یہ لیکویڈیٹر ہم نے سنا ہے کہ لیکویڈیٹر آن دا وائنڈنگ آف دی کمپنی لیکویڈیٹر اپوائنٹمنٹ ہو جاتا, لیکن ٹیکس لا میں لیکویڈیٹر آف اے کمپنی, دیٹس رائٹ. اس کے علاوہ
a receiver appointed by a court, that will also be liquidator, a trustee for a bankrupt, a mortgage in possession, ये सब लिक्विडेटर हैं. अगर इनके पास कोई प्रॉपर्टी आती है फॉर डिस्पोजल तो इनका ये काम है कि दे विल इंटीमेट द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसे बताएगा कि कितना टैक्स इन पर ड्यू है. जब तक ये इंटीमेशन ना आ जाए लिक्विडेटर उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लिक्विडेटर कि कमिश्नर को वो इंटीमेट करे. इसके बाद कुछ पेनल्टीज हैं वो इम्पोज की जा सकती हैं बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. पेनल्टी इक्वल टू 1/10 of 1% ऑफ द टैक्स पेएबल. ये किस पर होगी? फेलियर टू फर्निश रिटर्न. अगर रिटर्न फर्निश नहीं की तो ये पेनल्टी लगाई जा सकती है. दैट विल बी दी 1/10 of 1% of the tax payable for each day of default, subject to minimum penalty of ₹500 and maximum penalty of 25% of tax payable in respect of that tax year. ये कुछ पेनल्टीज हैं जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो इम्पोज कर सकता है. पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट, दीज हैव बीन आउटलाइंड कि ये पेनल्टी कितनी अमाउंट होगी. इसके अलावा पेनल्टी फॉर फेलियर टू मेंटेन रैकर्ड. रैकर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी है. अगर कोई रैकर्ड मेंटेन नहीं कर रहा तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन इम्पोज ए पेनल्टी. पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद नोटिस. दिस पेनल्टी कैन ऑल्सो बी इम्पोज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ ऑफेंसेस हैं उनकी प्रोसिक्यूशन होती है थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, वहाँ पर फाइन किया जाता है, वो कोर्ट की तरफ से होगा. ये पेनल्टीज ये लॉ में प्रोवाइड की गई हैं, ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इम्पोज कर सकता है. पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, तो उसकी पेनल्टीज हैं विच कैन बी इम्पोज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. पेनल्टी फॉर फेलियर टू गिव नोटिस. आपने पढ़ा था डिसकंटिन्यू बिजनेस. अगर कोई डिसकंटिन्यू कर रहा है अपने बिजनेस को उसके लिए ज़रूरी है कमिश्नर इनकम टैक्स को इंटीमेट कर. अगर वो ये नोटिस नहीं देता कि मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ इसको तो ये पेनल्टी इस पर इम्पोज की जा सकती है एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन इम्पोज पेनल्टी. कोई भी फेलियर टू गिव नोटिस जहाँ पर लॉ चाहता है कि आप नोटिस दें और आप नोटिस नहीं देते तो ये पेनल्टी कैन बी इम्पोज. इसी तरह अभी हमने बात की थी लिक्विडेटर्स. लिक्विडेटर्स की ये पाबंदी है कि वो कमिश्नर इनकम टैक्स को इंटीमेट करें कि हम लिक्विडेटर अपॉइंट हो गए. अगर ये नोटिस नहीं देते कमिश्नर इनकम टैक्स को, ये इंटीमेशन नहीं देते तो कमिश्नर कैन इम्पोज पेनल्टी ऑन द लिक्विडेटर्स एज वेल. पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन. कोई टैक्स अथॉरिटी आपके रिकॉर्ड को देखना चाहती है, चेक करना चाहती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन कोई करता है तो उसके लिए पेनल्टी है, लेकिन ये पेनल्टी 10,000 रुपीज़ से एक्सीड नहीं करेगी. पेनल्टीज़ का प्रिंसिपल बेसिक लॉ में ये है कि ये जो पेनल्टीज़ जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का इख्तियार है, दिस कैन नॉट बी इम्पोज्ड विदाउट गिविंग प्रॉपर नोटिस टू द रेस्पेक्टिव पर्सन और टू द टैक्स पेयर. जब तक उसको प्रॉपर नोटिस ना दिया जाए और उसको सुन ना लिया जाए ये पेनल्टीज इम्पोज नहीं की जा सकती. कुछ ऑफेंसेस हैं और उसकी प्रोसिक्यूशन होगी. अब पेनल्टी और यहाँ पर ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन में फ़र्क है. बात वही है, यहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, प्रोसिक्यूट होगा और उसके बाद वो सज़ा मिलेगी. Prosecution for non-compliance with certain statutory obligations. Say, filing a return is a statutory obligation. Responding a notice is a statutory obligation. अगर इनको आप पूरा नहीं कर रहे तो ये एक ऑफेंस है. इस ऑफेंस पर प्रोसिक्यूशन होगी और उस प्रोसिक्यूशन पे फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, बट दैट वुड बी थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ. ये सेक्शन 191 में इसकी डिटेल्स मौजूद है. इसी तरह प्रोसिक्यूशन फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन. आपने कहा रिटर्न में हर जगह वेरीफाई करना पड़ता है, आप अपील कर रहे हैं वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता है. अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है, वो पर्टिकुलर सही नहीं है, इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो उसके ये दिस इज एन ऑफेंस और उसकी प्रोसिक्यूशन होगी और देयर कैन बी फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट और बोथ. इसी तरह प्रोसिक्यूशन फॉर फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, इसको भी उसी तरह आपके फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट और बोथ. प्रोसिक्यूशन फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेशनल टैक्स नंबर, NTN की बात हो रही थी, अगर ये है तो इस पर प्रोसिक्यूशन होगी एंड देयर कैन बी द इम्प्रिजनमेंट बट दैट विल नॉट एक्सीड 2 years.
and then there can also be the fine imposed by the court, by the tribunal. Prosecution for making false or misleading statements, उसके लिए prosecution that is in section 195. Prosecution for obstructing an income tax authority, section 196 में ये दिया गया है, इसकी prosecution भी हो सकती है. Penalty तो आप पढ़ चुके हैं. There can be prosecution, there can be the fine as well imprisonment or both. Prosecution for disposal of property to prevent attachment. आपकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट होने जा रही है, आपने टैक्स पे नहीं किया, आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते, तो दिस इज एन ऑफेंस, यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड और उस पर आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोसिक्यूशन, उसके बारे में हमने बात की. इसके लिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में एट द टॉप ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पूरे टैक्स मैटर्स को जो डील करते. इसका नाम जो है that has been proposed in the Finance Bill 2007 as Federal Board of Revenue. जो authorities हैं, Regional Commissioner of Income Tax, Commissioner of Income Tax, Commissioner of Income Tax Appeals and Taxation Officers. ये different अपने काम करते हैं. This is the taxation authorities and the administration which is available. Regional Commissioner वो control करता है, Commissioner and all below him, लेकिन Commissioner of Income Tax, all taxation officers are controlled, are under the command of Commissioner of Income Tax. उसका जो authority है taxation officers का, that is the Commissioner of Income Tax. लेकिन taxation officers अगर assessment का कोई काम कर रहे हैं तो then they will report to the Regional Commissioner of Income Tax. So students, ये हमने tax administration देखी, appeals का system देखा. अब एक और इंस्टीट्यूशन फॉर टैक्स मैटर्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन. ऑम्बड्समैन स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा, ऑम्बड्स मोहसिब को कहते हैं. आपने वफाकी मोहसिब का नाम सुना होगा, सूबाई मोहसिब आपने सुना होगा. शुरू में वफाकी मोहसिब अपॉइंट हुए. वफाकी मोहसिब का काम था कि फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ जो कंप्लेंट्स हैं मुख्तलिफ लोगों की, उन्हें सुना जाए. फेडरल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड अलाइड डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशन, ये स्कोप. उसके बाद उसकी कामयाबी देखी तो प्रोविंशियल ऑम्बड्समैन अपॉइंट की. फिर टेक्निकलिटीज आ जाती हैं मुख्तलिफ केसेस. फॉर इंस्टेंस टैक्स मैटर्स, ये भी बड़े टेक्निकल मैटर्स हैं, तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती. So a federal tax ombudsman was appointed. It was the year 2000 कि फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन जो है ये ऑफिस एस्टेब्लिश किया. ये ऑम्बड्समैन का मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन का काम ये है कि रेवेन्यू डिवीजन के अगेंस्ट, टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, टैक्स ऑफिशियल के अगेंस्ट, टैक्स पेयर्स की कंप्लेंट्स को सुन. ये बड़ा एक आसान सिस्टम है. इसमें a person can file a complaint on the plain paper. plain paper पर आप अपने grievances लिखें और फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन को भेज दें. टैक्स ऑम्बड्समैन का तरीकाकार ये है कि जो आपकी कंप्लेंट आएगी वो डिपार्टमेंट को रेफर कर दें. डिपार्टमेंट अपने कमेंट्स भेजेगा पॉइंट वाइज, आपके 1 2 3 4 जितने भी. वो जो कमेंट्स आएंगे those are sent back to you कि आपने कंप्लेंट भेजी थी, इसके ये जवाब आया है, ये हम आपको भेज रहे हैं. अगर आपने इसके खिलाफ आप कुछ बात करनी है, कोई आपके फर्दर कोई पॉइंट्स हैं जिसको रिजॉइंडर कहते हैं, अगर आप कोई रिजॉइंडर देना चाहते हैं तो यू कैन गिव द रिजॉइंडर कि वी डोंट एग्री और इसमें ये बातें. तो उसके बाद दोनों पार्टीज को बुलाते हैं और उनकी बात सुनते हैं और फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन उसका फैसला दे देते. तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, इनएक्सपेंसिव है. ये कोर्ट्स में और अपील में आपने देखा प्रेस्क्राइब्ड फी और कोर्ट का एक सिस्टम, ये एक इनफॉर्मल अंदाज में ये आपके ग्रीवेंसेस जो हैं टैक्स मैटर्स की थ्रू द ऑफिस ऑफ द फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन ये रिजॉल्व हो जाती हैं, रिड्रेस हो जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन, एपेलेट सिस्टम, असेसमेंट्स, रिटर्न,
یہ پروسیکیوشنز اوفینسز یہ سب باتیں ہم نے دیکھی. دس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ. تو یہ آپ دیکھیے گا, آپ اپنے بکس کو ریفر کریں تو وہاں پر آپ کو ان کی ڈیٹیلز ملیں گی. تو یہاں تک میں اس کو ختم کرتا ہوں. نیکسٹ لیکچر میں پھر انشاءاللہ ملیں گے. اٹ از اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.